السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو ایک عظیم سعادت عطا فرمائی ہے۔ آج وہ سعادت ہے کہ آپ چند مخصوص افراد، پوری دنیا میں 300 افراد ہیں جن سے میں آج گفتگو کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں۔ آپ ان چند خوش قسمت مخلصین میں سے ہیں جن کا اللہ جل شانہ نے انتخاب کیا ہے۔ خدمت والے کا سدا انتخاب ہوتا ہے، خدمت والے کا انتخاب ہوتا ہے، اور عبادت والے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ لفظ بڑے باریک لفظ ہیں۔ خدمت والے کا انتخاب ہوتا ہے اور عبادت والے کا ثواب ہوتا ہے۔ جو عبادت کرتا ہے اس کو وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا، لیکن انتخاب صرف ہوتا خدمت والوں کا ہے۔ وہ کریم آقا اپنے غیب کے خزانوں سے، وہ کریم آقا اپنے غیب کے خزانوں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وہ کریم آقا اپنے غیب کے خزانوں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ آقا انتخاب کر لیتا ہے۔ یہ اس کریم کا انتخاب ہے جو آپ حضرات کو اللہ پاک نے خدمت کے لیے چنا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ خدمت کیا ہے۔ خدمت کیا ہے؟ میں ایک جگہ ایک پریس میں گیا اپنے رسالے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آج کل ہمارا میگزین تاج کمپنی پریس چھاپ رہی ابکری کو۔ وہاں میں نے گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سپارے اور قرآن پاک چھاپ رہے، اس کو اٹھا رہے، رکھ رہے۔ میرے اندر خیال آیا کہ ان کو اس کی عظمت کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ کیا اٹھا رہے، یہ کیا چھاپ رہے، یہ کس چیز کو مولڈ فولڈ کر رہے، اور یہ کس چیز کو اٹھا کے بائنڈنگ کر رہے، گتا لگا رہے، کاغذ لگا رہے، رینک اور اوپر کاغذ۔ ان کو عظمت کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے ادھر آ، وہ کہے گا اللہ پاک ابھی پکڑے گا۔ اللہ پائے گا کیوں ڈرتا ہے؟ یہ میں اپنے وجدان سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا کیوں ڈرتا ہے میرے بندے؟ تو وہ نہیں ہے جس نے میرے بندوں کے لیے قرآن پھیلایا تھا، میرا کلام پھیلایا تھا۔ یا اللہ میں تو تنخواہ لیتا تھا، پر میں تیرا جذبہ تو ایمان والا تھا، تیرا جذبہ تو اللہ والا تھا، اور تیرا جذبہ تو اخلاص والا تھا۔ آج ہم نے تیرے ذمے اتنے کروڑ قرآن، اتنی کروڑ تسبیحاں اور اتنے کروڑ ذکر اور اتنے ارب قرآن اور اتنے کیا، قیامت تک تو نے قرآن چھاپا۔ پھر تیرے قرآن کو ایک حافظ نے پڑھا، اس نے قرآن حفظ کیا، اس کے قرآن کے حفظ کرنے کے بعد پھر اس نے سینکڑوں کو پڑھایا، پھر سینکڑوں نے ہزاروں کو پڑھایا، پھر ہزاروں نے لاکھوں کو پڑھایا، اور لاکھوں سے قیامت تک یہ سلسلہ میرے بندے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، اور اتنا چلتا رہا، اتنا چلتا رہا کہ تیرا صدقہ جاریہ اتنا رہا، اتنا رہا۔ یا اللہ میں تو قرآن پڑھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ہاں تو پڑھا ہوا نہیں تھا، پر تو پڑھانے کا ذریعہ بنا تھا۔ کیا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ، وہ انسان کیا ہوگا کہ اس دن اس کے نامہ اعمال پہ کھلے گا کیا؟ اس دن اس کے نامہ اعمال میں جب فرشتے دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، یہ تو وہ شخص تھا جس کے بارے میں ابھی حکم ہونا تھا، پکڑو اس کو، گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ آج یہ وہی شخص ہے جو سرخ روح ہے اور بڑے بڑے عابدین، بڑے بڑے صالحین اور بڑے بڑے عبادت کرنے والوں سے آگے جا رہا۔ کیوں؟ ایک خیر کا ذریعہ بنا تھا، ایک خیر کا ذریعہ بنا تھا، ایک برکت کا ذریعہ بنا تھا، امت اور مخلوق کو خیر پھیلانے پہنچانے کا ذریعہ بنا تھا،
اور یاد رکھیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو خیر کا ذریعہ بن جائے اللہ اس کو خیر کے پھیلانے اور خیر کے پہنچانے والا بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو غیب کے خزانے سے برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ خیر کا ذریعہ ہیں، خیر کا ذریعہ۔ آپ اصل خدمت نہیں کر رہے، اصل پوری انسانیت کو امن کا پیغام دے رہے، پوری انسانیت کے معاشی نظام کو استحکام دے رہے، اور پوری انسانیت کے معاشی فائنانشلی کرائسس کو نکال رہے، خدمت نہیں کر رہے۔ عالم میں امن کے آپ سفیر ہیں، جتنے خدمت والے ہیں امن کے سفیر ہیں، امن کے۔ اس وقت پوری انسانیت کو امن چاہیے، زبانوں کے نام پہ امن، مسلک کے نام پہ امن، مذہب کے نام پہ امن، علاقوں کے نام پہ امن، قوموں کے نام پہ امن۔ ہمیں امن چاہیے۔ آپ اصل میں امن کے پھیلانے والے، امن کے پہنچانے والے، امن کے لے جانے والے، اور امن کو انسانیت تک پہنچا کے انسانیت کے ایک ایک فرد تک، انسانیت کے ایک ایک فرد تک امن، امن، آپ امن والے ہیں۔ آپ حکومتوں کی تعاون کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، بغیر کوئی گاڑی پہ جھنڈا لگوائے، بغیر کوئی عہدہ پائے، بغیر اخبار پریس میڈیا میں نام آئے، آپ حکومتوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، حکومتوں کے ساتھ۔ کیا گھروں میں امن آئے گا تھانے خالی ہو جائیں گے، معاشرے میں امن ہو جائے گا عدالتیں اجڑ جائیں گی، معاشرے میں امن آئے گا پولیس تھوڑی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور معاشرے میں امن آ جائے گا وہ خفیہ ایجنسیاں جو ہمارے پیچھے آئیں وہ اس ملک کی سرحدوں کی محافظوں اور دشمنوں ان کے پیچھے رہیں گی اور محافظ بن جائیں گی۔ اللہ والو، یہ تصویر خانہ حکومتوں سے تعاون کر رہا، فوجوں سے تعاون کر رہا، ایجنسیوں سے تعاون کر رہا، پولیس سے تعاون کر رہا اس خدمت کے نام پہ۔ اور آپ جتنے بھی خدمت کرنے والے پوری دنیا میں میری آواز سن رہے، آپ سارے کے سارے اس خدمت میں، اس امن کے تعاون میں آپ ساتھی ہیں، ساتھی، آپ ساتھ ہیں، آپ ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، واہ سبحان اللہ۔ اے میرے مولا، تو جس کو چاہے چن لے، چن لے، من یشاء، جس کو چاہے۔ اللہ والو، آپ کا چناؤ ہے، چناؤ ہے، آپ کا چناؤ ہے، اور آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ انتخاب ہے آپ کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں۔ بغیر خدمت ہے، ٹرانسلیشن کی خدمت ہے، ترجمے کی خدمت ہے، وظیفہ پھیلانے کی خدمت ہے، اردو سے انگلش، انگلش سے اردو، کسی زبان کی خدمت، کسی کمپیوٹر کے ٹھیک کرنے کی خدمت، کوئی ویب سائٹ کے نظام کو بہتر کرنے کی خدمت، ورک کو سنبھالنے سنوارنے کی خدمت، ورک ٹیڑھا ہے سیدھا کرنے کی خدمت، کوئی جھاڑو کی خدمت، کوئی بجلی کی خدمت، کوئی پانی کی خدمت، کوئی روٹی کی خدمت، کوئی کیا خدمت ہے بغیر یہ خدمت ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، خدمت کرنے والے کو جانتا کوئی نہیں۔ حکیم طارق جیسے ممبر پہ بیٹھنے والے کو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حکیم طارق کو بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ طارق تیرے پیچھے یہ خدمت والے ہیں جن کی وجہ سے تو حکیم طارق ہے، یہ تیرے ساتھی ہیں، یہ تیرے معاون ہیں، یہ تیرے مخلص ہیں، ان کے کپڑے میلے ہیں، ان کے بدن سے پسینے کی بو آئے گی، پر تو ان کی خدمت اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ میرا رب جب ان کو دینے پہ آئے گا تو کیا دے گا؟ اس وقت تو کھڑا دیکھ رہا ہوگا، اور حکیم طارق تو بھی کہے گا، کاش میں بھی جھاڑو دے دیتا اور میں بھی خدمت کر دیتا اور مجھے بھی کوئی سلام نہ کرتا، اور اگر سلام کرتا تو میرے سلام کا جواب بھی کوئی نہ دیتا، اتنا مٹ جاتا، اتنا بے حیثیت ہو جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں خدمت والے۔ کئی دنوں سے میرے جی میں آ رہا تھا کہ میں خدمت والوں سے خصوصی درخواست کروں، بیٹھ کے باتیں کروں، کوئی ان کے دل کا حال سنوں، کوئی اپنے دل کا حال سناؤں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، کوئی دل کی باتیں ہم بیٹھ کے اپنے دکھڑے اور اپنے غم اور اپنے درد اور ایک دوسرے کے ساتھ گزری زندگی ہم بھی بیٹھ کے بیان کریں۔ آپ بہت عظیم لوگ ہیں، خدمت والا طبقہ، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے۔ ہر نبی کو بکریوں کی خدمت کرائی گئی، ہر نبی کو بکریوں کی خدمت کرائی گئی۔
یہ خدمت والی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا وقار ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اور جو خوش قسمت انسان وہ ہے جو خدمت کو سعادت سمجھے اور خدمت کو گلے سے لگا لے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے، خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو خدمت کو گلے لگائے۔ ایک ہے گلے پڑ گئی ہے، ایک ہے نہیں گلے کا ہار ہے، ایک ہے گلے کی زنجیر ہے، ایک ہے گلے کا توق ہے، اب کیا کروں مجبور ہوں، ایک ہے نہیں یہ سعادت ہے، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، یہ راحت ہے، یہ خوشیاں ہیں، یہ میری نسلوں کے لیے کامیابیاں ہیں، یہ میری نسلوں کے لیے برکتیں ہیں۔ شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، بادشاہ نے کیا کیا، کنویں میں بند کر دیا۔ پہلے دور میں یہ بھی ایک قید کا حصہ ہوتا تھا، یہ کنویں میں ڈال دیتے تھے، وہیں تھوڑا سا کھانا پینا ڈال دیا سو ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ شاگردوں کو پتا چلا، شاگرد بہانے سے آتے تھے اور بہانے سے آ کے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور شیخ نیچے سے آواز دیتے تھے اللہ کے کلام کی، میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی، اور شاگرد اوپر منڈیر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ورق قلم سے سیاہ ہوتے رہے اور شیخ کے بول تفسیر بنتے گئے، کتابیں بنتی گئیں، اللہ کا نام محبت کے سانچوں میں ڈھلتا گیا اور مدینے والے کا فرمان عشق کے پیرائے میں پھیلتا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اگلی بات سنیں، آج بھی ان کا قبیلہ شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کا قبیلہ عراق میں ہے، اور آپ حیران ہوں گے ان کے قبیلے عراق میں ہے، ان کے قبیلے سے بڑا ایک شخص ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، حکمران اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ شخص پتہ ہے کون تھا؟ جو شیخ کی خدمت میں کاغذ اور دوات اور سیاہی مہیا کرتا تھا۔ اس کا خاندان، شخص سے مراد جس طرح کعبہ کی چابی منتقل ہو رہی ہے اس خاندان کو اور قیامت تک اسی خاندان میں انشاءاللہ رہے گی، آج بھی اس کا خاندان عزتوں، برکتوں، رحمتوں، خوشیوں اور کامیابیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے خاندان میں بقول ان کے ہمیں یاد نہیں 7 نسلیں، 14 نسلیں، 21 نسلیں، ہم نے کبھی غربت دیکھی ہو، تنگ دستی دیکھی ہو، بیماری دیکھی ہو، حادثہ دیکھا ہو، مشکلات دیکھا ہو، جادو دیکھا ہو، نظر بد دیکھا ہو، کوئی کائنات کی طاقت ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ پھر کہا وہ خدمت ہے جو ہمارا بڑا شیخ کی خدمت میں کاغذ پیش کرتا تھا، اور اس دور میں کاغذ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا اور قلم تراش کے پیش کرتا تھا اور دوات پیش کرتا تھا، اور خود بہت عیالدار اور غریب اور مفلس تھا، اور ایک وقت کی اس کے پاس ہوتی تھی، ایک وقت کی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ایک وقت کی ہوتی اور نہیں ہوتی تھی پر وہ پیش کرتا تھا، اور ساری زندگی کہنے لگا کہ شیخ یہ کاغذ والی، دوات والی، قلم والی، سیاہی والی خدمت آپ مجھے عطا فرما دیں، یہ مجھے دے دیں، میں کرتا رہوں گا۔ شیخ نے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ خدمت اسے دے دی، پر وہ خدمت کرتا رہا۔ لکھنے والوں کا پتہ نہیں، لکھانے والوں کا پتہ نہیں، منڈیر پہ بیٹھنے والوں کی خبر نہیں، چند نام آتے ہیں کتابوں میں، شیخ کا نام آتا ہے، واقعی آتا ہے جو ذریعہ ہیں، پر اللہ پاک نے حیران کن بات ہے کہ شیخ کی نسل کا پتہ نہیں کہ اب کہاں ہے، نام باقی ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینے والا سدا زندہ رہتا ہے، پر اس کاغذ بنانے والے، قلم تراشنے والے اور دوات کی سیاہی بنا کے پیش کرنے والی کی نسلیں سدا آباد رہیں۔ بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، یہ مرتے نہیں ہیں۔ خدمت کرنے والے، کاغذ کی خدمت، قلم کی خدمت، دوات کی خدمت، پر یہ خدمت کرنے والے ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں، آج بھی ان کی نسلوں کو رنگ لگا ہوا ہے، آج بھی ان کی نسلیں شاد و آباد ہیں، اور آج بھی ان کی نسلوں میں عزت، برکت، دولت، شہرت، کامیابی، کمال، وقار، ساری چیزیں ہیں۔ اس کی بنیاد خدمت، 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 اور وہ خدمت کرنے والا خود غریب تھا، تنگ دست تھا، فقیر تھا، لیکن یہ خدمت کی سعادت اس نے لی، اس نے کہا یہ خدمت کی سعادت میرے ذمے ہے،
یہ خدمت کی سعادت میرے ذمہ ہے۔ اللہ والو، آج اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنی کتنا عرصہ زندہ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ میں کل ایک رسالہ دیکھ رہا تھا، ایک نکلتا تھا موچی دروازہ لاہور سے رسالہ، اس کا نام تھا الحکیم، اس کو نکالتے تھے حکیم فیروز الدین چغتائی، اور ان کے پوتے تھے منیر الدین چغتائی، پنجاب یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں، وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بہت سال پہلے۔ وہ نکالتے تھے، اور بر صغیر پورے ہندوستان، بنگلہ دیش، پورا کا پورا بر صغیر اس میں ان کا دور تھا، اور موچی دروازے کا الحکیم پڑھا جاتا تھا، اس کی فائلیں ابکری کی طرح بنائی جاتی تھی، اس کا ایک رسالہ سنبھال کے رکھا جاتا تھا۔ تقسیم کے بعد 47 کے بعد وہ رسالہ ہچکولے لینے لگا، اور کچھ سال چلا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آج بھی پرانی لائبریریاں الحکیم رسالے کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ میں الحکیم سامنے پڑھا تھا، اور لکھا ہوا تھا الحکیم اس وقت 1914 سے شروع ہوا تھا، آج ایک صدی ہو گئی، ٹھیک، ایک صدی ہو گئی، لیکن الحکیم کی فائل اٹھائیں تو آج بھی موتی ملتے ہیں، اور اس میں حکمت کی چیزیں ملتی ہیں، طب کے راز ملتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، ہم نے رہنا نہیں ہے، سدا مٹ جانا ہے، ہم مر جائیں گے، پر خدمت کرنے والے نہیں مرتے۔ ان کی خدمت قلم کے ذریعے، کمپوزنگ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، آواز جہاں پہنچی اس کے ذریعے، ان کی خدمت کی صدا جہاں پہنچی، ان کے اندر کا پسینہ، ان کے اندر کا درد، ان کے اندر کا غم، خدمت کرتے ہوئے دل ہی دل میں مولا قبول کر لے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جان مارنے کے بعد فرمایا ربنا تقبل منا، واہ واہ۔ کتابوں میں لکھا ہے اس ربنا تقبل منا کے اندر دو چیزیں ہیں، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے اور ڈر ہے، دو چیزیں ہیں، عاجزی اور ڈر، عاجزی اور ڈر۔ اس ربنا تقبل منا کے اندر کیا ہے؟ عاجزی اور ڈر ہے کہ مولا بس تو قبول فرما لے، کہیں میری خدمت کو رد نہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہماری خدمت آپ کو ملی ہے، یہ تسبیحانے کی، یہ ابکری کی، یہ درس کی، یا کسی بھی شعبے کی خدمت آپ کو ملی ہے۔ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، عرش والے نے اربوں لوگوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے، اربوں لوگوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے، اربوں لوگوں میں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو پورے نیٹ پہ میری آواز سن رہے ہیں، یہ سامنے بیٹھے خدمت والے بھی اور پوری دنیا میں جو میری آواز سن رہے، اللہ نے آپ کا انتخاب اربوں لوگوں میں سے کیا ہے۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے، کتنے خوش قسمت انسان، واہ۔ آج آپ کی نسبت وہی ہے کاغذ بنانے والے کی، آج آپ کی نسبت وہی ہے قلم تراشنے والے کی، آج آپ کی نسبت وہی ہے سیاہی بنانے والے کی، آج آپ کی نسبت وہی ہے۔ یہ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں آملے کے مربے کا کہ چاندی کے ورق لگاتے ہیں، چاندی کا ورق جو کوٹنے والا ہوتا ہے، چاندی کا ورق جو کوٹنے والا ہے، چاندی کا ورق جو کوٹنے والا ہے، وہ پتہ ہے کوٹتا ہی رہتا ہے، ٹھا 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 کوٹتا رہتا ہے۔ اس کے بازو کی مشقت، اس کے جسم کی مشقت، اس کے اندر کی مشقت، اس کے اندر کی مشقت، اسے کسی کو خبر نہیں، اسے کسی کو خبر نہیں کہ اس کے اندر کی مشقت کیا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ پر چاندی کے ورق سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کیا ہے؟ اچھا ان کو گھر دیا جاؤ۔ اس کے اندر کی مشقت وہ کسی کو خبر نہیں۔ چاندی کے ورق سے دل کو تقویت پہنچتی ہے، دماغ کو طاقت پہنچتی ہے، طبیعت کو فرحت پہنچتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ پر یہ دیکھنا ہے اس کے اندر سے فائدہ کتنے لوگوں کو ہوتا ہے اور کتنے بے شمار لوگوں کو۔ یاد رکھیں آپ خدمت والے وہی ہیں جو ورق بنانے والے ہیں۔ آپ کے بازو شل ہو جائیں گے، آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے،
आपका सांस फूल जाएगा, पर आपको कोई देखेगा नहीं। लोग तो वर्क को देखेंगे, उन बाजुओं को कहां देखेंगे? अच्छा, लोग भी किस वर्क को देखेंगे? वो हकीम तारिक के वर्क को, आवाज को देखेंगे, हकीम तारिक की काविश को देखेंगे। असल टाइटल में हकीम तारिक आएगा, पीछे आप सारी खिदमत वाली जमात बैठी होगी जिसने हकीम तारिक को दोनों हाथों से सपोर्टें दी हुई हैं, हकीम तारिक की बिसाखियां बनी हुई हैं। आप पीछे असल वो हैं। आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिनके खाना ज़ौक़ का नहीं मिलता, जिनको सोना ज़ौक़ का नहीं मिलता, पर खिदमत में लगे हैं और आसमानों पे, अर्श पे ऐसे निगाह कर करके देखते हैं कि मौला तू राजी है क्या? तू राजी है क्या? अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। और बड़ा रब राजी है, तारिक राजी हो न हो, तारिक राजी हो न हो। रब राजी है तो बस सारी कायनात राजी है। तारिक खिदमत में तारिक राजी कैसे हो सकता है? बाज़ वक़्त तारिक तो ऐसी बात कह देगा उसको खुद खबर नहीं, एतराज कर देगा। हाँ, उस एतराज के पीछे तारिक के और ज़हन में बहुत सी चीजें होती हैं कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, कि उसको शाबाश अक्सर नहीं मिलती जो काम का होता है, उसको शाबाश अक्सर नहीं मिलती। बड़े बड़े उस्तादों का यह तरीका होता है, लेकिन सिला रब देगा आपको। तारिक आपको सिला नहीं दे सकता। अल्लाह वालों, कैसे दे सकता है? तारिक आपको सिला नहीं दे सकता। अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने आपको चुना है, आपका इंतखाब किया है। बुनियादी तौर पर जैसे मैंने अर्ज किया, आप ना चाहते हुए भी, आप ना सोचते हुए भी, आप ना करते हुए भी ये काम कर रहे हैं। वो मुआशरे में अमन फैला रहे हैं, आलम में सुकून फैला रहे हैं, इज्जत आफियत, राहत रहमत, बरकत अता और शफकत, ये आलम में आप फैला रहे हैं ना चाहते हुए भी। आप जिस मुल्क में हैं, आप अबकरी के नुमाइंदे हैं। और अबकरी क्या है? अबकरी क्या है? ये मरकज रूहानियत और अमन है। अबकरी क्या है? ये जबानों के तासुब से निकालने का एक अंदाज है। अबकरी क्या है? ये मसलक के तासुब से निकालने का एक तरीका है। अबकरी क्या है? मज़ाहिब का आपस में टकराव ना हो और हर मजहब का एहतराम और हर मजहब की इबादतगाह का एहतराम। अबकरी ये अबकरी है। आज भी अबकरी की दीवार के साथ दीवार दो बड़े बड़े पाकिस्तान के चर्च हैं। आज भी मैं वहां बैठा उन चर्चों के सामने बात कर रहा हूं, ये आवाज दे रहा हूं, लेकिन हमारे दिल में हर इबादतगाह का एहतराम है। अपनी पूरी इंसानियत को अदब दे रहा, एहतराम दे रहा, अपनी पूरी इंसानियत को रवादारी दे रहा, अपनी पूरी इंसानियत को हिल्म और दरगुजर दे रहा, और अपनी पूरी इंसानियत को भाईचारा दे रहा, और अपनी पूरी इंसानियत को एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मैसेज और पैगाम दे रहा। आप जितने खिदमत करने वाले हैं, इस पैगाम के मेरे साथी हैं, इस मैसेज में मेरे साथी हैं, और इस दर्द को फैलाने में मेरे साथ हैं आप। और आप जितने भी खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह ने आपको चुना है इस दर्द के लिए, इस गम के लिए, इस सोच के लिए, इस सोच के लिए कि इंसानियत का गम कैसे हल्का किया जाए, इंसानियत के लिए आसानियां कैसे फैलाई जाएं, और इंसानियत के लिए गम की दीवारों को हटा के खुशियों के फूल और खुशियों की बाढ़ कैसे दी जाए, और इंसानियत को नफरतों के आग के अलाव से निकाल के और इंसानियत को राहत और रहमत, बरकत और भाईचारे और रवादारी और दरगुजर का पैगाम और आपस में गले मिलना कैसे दिया जाए। अपनी एक मैसेज है, अपनी एक पैगाम है, अपनी एक मिशन है, अपनी एक सोच है, अपनी एक दर्द है। हाँ, अपनी सिर्फ टोटके फैलाने और टिप्स फैलाने का नाम नहीं। अपनी के इस टोटके और टिप्स के अंदर एक सोच है, इंसानियत का दर्द हम कैसे बांटें। इंसानियत, अपनी का पैगाम इंसानियत है, कोई मखसूस गिरोह, कोई मखसूस तबका नहीं। इंसानियत, इंसानियत, और इंसानियत पूरा आलम, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, और दुनिया का हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब, हर मसलक, हर मिजाज का इंसान, ये अपनी का टारगेट है। और टारगेट क्या है? उन लोगों को अमन देना, उन लोगों को इंसानियत का पैगाम देना, और उन लोगों के दर्दों को बांटना। किसी का सर का दर्द है, किसी के जिस्म का दर्द है, किसी के कुर्सी दें, किसी के सर का दर्द है, किसी के जिस्म का दर्द है, और किसी की तबीयत में बेचैनी है, बेकली है, बेकरारी है। अपनी इस दर्द का एक अंदाज है। मैं मुतमैन हूं
इस वक्त हमारे लाखों कारीन अल्लाह की रहमत से अपनी के साथ मुंसलिक हैं। मैं बैठा हूं नेट के सामने। 20 घंटों में ये मुगलिया दौर के 9 राज पाना किस दोम हमने डाली। आप नेट वाली दुनिया के लोग मेरे सामने बैठे हैं, इस वक्त पूरा वर्ल्ड मेरे सामने है और मेरी बात आप तक पहुंच रही है। 20 घंटों में मुगलिया दौर के 9 राज किस दोम को हमने डाला, दूसरी किस्त को। तो 20 घंटों में 4,02,000 बंदों ने देखा। और जमजम का जो हमने छोटा सा बॉक्स डाला जमजम के कुएं की मालूमात का, 16 दिन में 84 लाख और 3,000 लोगों ने इसको देखा। क्यों यही कहेंगे 84 लाख कितने दिनों में? सिर्फ 16 दिनों में। कितने दिनों में? 16 दिनों में 84 लाख और 3,000 लोगों ने देखा। और यकम जनवरी से लेकर अब तक हमारे पास जो शहर आए 8,734 शहर। दुबई उनमें शहर है, कतर शहर है, शारजा शहर है, हाँ ये शहर हैं। मुंबई, दिल्ली, लाहौर, कराची शहर है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी शहर है। पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं उनके शहर कितने हैं? 8,734 ये शहर हैं जिन तक अपनी की आवाज, खिदमत वालों की आवाज, खिदमत वालों का दर्द, खिदमत वालों का गम पहुंचा है। आप क्या समझते हैं कि खिदमत वालों में अकेला तारिक है क्या? ये 8,734 शहर और 8,734 शहरों में रहने वाले बाशिंदे, इन तक जो दर्द पहुंचाया, गम पहुंचाया और उनके गमों को बांटा और उनके दर्दों को बांटा और उनके मसाइल के हल करने में उनका साथ दिया। हम मसाइल कहां हल कर सकते हैं? वो अल्लाह ही करेगा। मुसलमान का साथ देता है, मुसलमान के अलावा काफिर का भी साथ देता है। यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, गैर मुस्लिम, हर बंदे का मुसलमान साथ देता है। और अपनी का ये साथ है कि आज 8,734 आज के दिन पे 8,734 शहरों में अल्लाह पाक ने अपनी का मैसेज, दुख दर्द बांटने का पैगाम और गम दूर करने की एक तकलीफों का अंदाज को, परेशानियों को दूर करने के एक हीले अल्लाह जल्ल शान ने पहुंचाया। और मुल्क कितने? 193 193 मुल्कों तक अपनी का मैसेज अल्लाह ने पहुंचा दिया। इस वक्त नेट मेरे सामने, नेट की रिपोर्ट मेरे सामने है। 193 मुल्क और जुबानें कितनी जुबानों वाले लोग हमारी वेबसाइट पे आए? कितनी जुबानों वाले लोग? 302 जुबानें। 300 कितनी जुबानें ऐसी हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में कहां जुबानें हैं। कितनी बेशुमार जुबानें हैं। 302 जुबानों वाले लोग अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारे अबकरी के जो है दरवाजे पे पहुंचाया और उनको पहुंचा के उनको फैज दिलवाया। आगे सुने। और अब तक हमारे जो विजिटर आए हैं यकम जनवरी से आज के दिन तक 47,65,481 481 47,65,481। और अब तक जो पेजेस, सफहात पढ़े गए हैं अबकरी के यकम जनवरी, ये सिर्फ मैं 2015 की बात कर रहा हूं, 15 की, 14 की रिपोर्ट इलादा है, 13 की इलादा है, 12 की इलादा है। और अगली बात उससे भी अजीब है, हमारी वेबसाइट का बाकायदा आगाज कब हुआ है? 11 को। बाकायदा आगाज 2011 को हुआ है। बाकायदा आगाज मुनज़्ज़म अंदाज से। अब 11 से अब तक जो रिपोर्ट है वो मैं बयान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 15 की बयान कर रहा हूं। 15 में हमारे विजिटर जो आए हैं यकम जनवरी से अब तक 47,65,481 और सफहात जो पेजेस पढ़े गए हैं 2015 यकम जनवरी से 15 से आज के दिन तक वो है 1,27,75,025। ये बहुत बड़ी तादाद है, ये थोड़ी तादाद नहीं है।
27,75,025 یہ पेजेस पढ़े गए हैं, ये पेजेस पढ़े गए हैं। और अभी हमने बॉक्स डाला 15 घंटों में गुर्बत और तंगदस्ती का बॉक्स डाला कि गुर्बत और तंगदस्ती दूर कैसे हो। सिर्फ 15 घंटों में 3,98,000 लोगों ने इसको देखा। ये एक मेहनत है पूरी इंसानियत को लाने की, ये एक कोशिश है पूरी इंसानियत को करीब लाने की, उनके दर्द दूर करने की, उनके दुख दूर करने की, उनकी गुर्बत दूर करने की। जैसे मैंने शम्सुल अइम्मा सरखसी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया कि उनका कागज कलम और दवात बनाने वाला, उनके कागज कलम और दवात बनाने वाला आज भी उनकी नस्लें इराक की सरजमीन में शादाब हैं, सरसब्ज हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने वालों के तस्करे कम मिलते हैं, लेकिन उनको दवात कागज और कलम देने वाला आज भी वो खानदान सरसब्ज है। मालदारों में, इज्जतदारों में, वकार में, शान शौकत में, सरबलंदी में, इल्म में और बीमारियों मुश्किलात मसाइल के बचाव में और हिफाजत के अनोखे निजाम में। उसकी बुनियाद क्या बनी थी? वो सिर्फ दवात देना बना था, वो सिर्फ कलम देना बना था, वो सिर्फ कागज हाथों से बना के शेख की खिदमत में देना बना था। इन बातों पे गौर करें। आप खिदमत कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, इसका सिला सिर्फ आपको अल्लाह ही दे सकता है। तारिक दे ही कहां दे सकता है? जो खुद भिखारी है वो दूसरे को दे ही क्या सकता है? मैं तो खुद भिखारी हूं। आपको सिला अल्लाह ही देता है और अल्लाह देगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी अजमत के साथ, खिदमत के साथ, हौसलों के साथ, जज्बों के साथ बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। आपको शाबाश कोई नहीं देगा, कोई ना दे। आपको शाबाश कोई नहीं देगा, कोई ना दे। आपको थपकी कोई नहीं देगा, कोई ना दे। बल्कि आप पे दो चार एतराज हो जाएंगे, तूने गलती ये की है, तूने ये इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, तन्हाई में 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया करें, तन्हाई में 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया करें। और 2 रकात नमाज पढ़ के ना और जरूर पढ़ा करें। मैं सारे खिदमत वालों से दरखास्त कर रहा हूं, मेरी आवाज पूरी दुनिया में जा रही, मैं सब खिदमत वालों से दरखास्त कर रहा हूं, 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिया करें और अल्लाह से बैठ के बातें कर लिया करें, अल्लाह से बैठ के बातें कर लिया करें, अल्लाह से बैठ के बातें कर लिया करें। हे अल्लाह तू बस कबूल फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना। बस मैंने जैसे अर्ज किया ना, इस रब्बना तकब्बल मिन्ना में डर भी है रद्द ना हो जाए, आजिज़ी भी है। आजिज़ी है बहुत ज्यादा। खिदमत करने वाले की गर्दन सदा झुकी रहती है। खिदमत करने वाला एक बात से सदा डरता रहता है कि कहीं मेरी खिदमत रद्द न हो जाए, रद्द न हो जाए। खिदमत करने वाला सदा डरता रहता है, सदा डरता रहता है कि कबूल रहे। और कबूल दुनिया में, जमीन पे मेहनत के साथ और अर्श पे दुआ के साथ अल्लाह से कबूल कराता है। ये 2 लफ्ज याद रखिएगा। जमीन पे मेहनत के साथ, दयानत के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, वक्त के साथ ईमानदारी, पैसे के साथ ईमानदारी, चीजों के साथ ईमानदारी, जगह के साथ ईमानदारी, लम्हों के साथ ईमानदारी। हां, ईमानदारी सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, चीजों के साथ, वक्त के साथ। वक्त जहां 5 मिनट लगना है, तूने 5 घंटे 5 मिनट ऊपर लगा दिए, क्यों लगाए? वक्त के साथ ईमानदारी, चीजों के साथ ईमानदारी, जगह के साथ ईमानदारी। इन चीजों के साथ हम चलते चलते और जमीन पे मेहनत के साथ, ईमानदारी की मेहनत और अर्श पे दुआ की कबूलियत का फिक्र, कबूलियत का फिक्र। एक अल्लाह वाले थे, वो नमाज के बाद ऐसे दोनों हाथ मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा शेख ऐसा क्यों? फरमाया इसलिए कहीं मेरी ये नमाज मुंह पे न मार दी जाए, मुंह पे न मार दी जाए। या अल्लाह मेरी खिदमत को कबूल कर ले, जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू, सरकार भी तू। बस फरीद कबूल कर ले, फरीद फर्द से ताक है मेरा अल्लाह, अल्लाह फरीद अल्लाह का नाम है, मेरा अल्लाह तो कबूल कर ले। बस अपनी हर वक्त कबूलियत का फिक्र रहे, अपनी हर वक्त कबूलियत का गम रहे। कहा बेहतरीन खिदमत करने वाला बताओ?
کہا بہترین خدمت کرنے والا وہ ہے شاباش کا وقت آئے تو دوسرے کو آگے کر دے، ڈانٹ کا وقت آئے تو اپنے کو آگے کر دے۔ واہ واہ! شاباش کا وقت آئے تو دوسرے کو آگے کر دے، اور اگر ڈانٹ کا وقت آئے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چیز ڈانٹ کا وقت ہے تو اپنے ذمے لے لے، اپنے کو آگے کر دے۔ یہ بہترین خدمت کرنے والا ہے، اور یہ بہترین خدمت کرنے والا ہے، اور اس کی خدمت سدا قبول رہے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ حیرت انگیز کمالات عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ یہ بہترین خدمت کرنے والا ہے۔ ہر وقت قبولیت کا فکر رہے، اور ہر وقت یہ رہے کہ میری خدمت کوئی اور نہ لے لے۔ اگر مجھ سے غفلت ہوئی، خدمت کرنی تھی ایک دن کے لیے، میں اس کو 1 مہینے تک طویل لے گیا، ڈیلے کرتے کرتے، وقت ضائع کرتے کرتے، کہیں ایسا نہ ہو یہ خدمت کسی اور کو خدمت ملنی چاہیے پر مجھ سے چھننی نہیں چاہیے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں بھی یاد کروں، آپ بھی، اور کو خدمت ملنی چاہیے پر مجھ سے چھننی نہیں چاہیے۔ مجھ سے خدمت نہ چھن جائے میری غفلت کی وجہ سے، میری بے توجہی کی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے۔ یا بعض اوقات ایک بندہ خدمت نہیں کر رہا، وقت ضائع کر رہا، میں بھی اسی کے ساتھ مل جاؤں، اور میں بھی اسی کے مزاج میں رنگ جاؤں، اور میں بھی اسی مزاج کو اپنا مزاج بنا لوں، اور میں بھی جیسے وہ چاہے ویسے کر لوں، جیسے وہ کرے کر لوں، جیسے وہ سوچے کر لوں۔ اس نے اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں خدمت کو داخل اگر نہیں ہونے دینا، میں ویسا کیوں ہو جاؤں؟ نہیں، میں نے ویسا نہیں ہونا۔ ایک بندہ اگر کوئی چیز کھا رہا اور خطرہ ہے اس سے بیماری ہو جائے گی تو میں تو نہیں کھاؤں گا، اس معاملے میں احتیاط کرتا ہوں۔ اور ایک بندہ اگر خدمت کے معاملے میں کوئی کوتاہی کر رہا، وقت کے ساتھ کوتاہی کر رہا، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، خدمت کے کسی شعبے کے ساتھ کوتاہی کر رہا، اور میں بھی ویسی کوتاہی کرنا شروع کر دوں، ہم نے ہر لحاظ سے اپنے کو دیکھ کے چلنا ہے۔ خدمت کرتے ہوئے ہمیں اترانا نہ آئے بلکہ گھبرانا آ جائے کہ یا اللہ قبول ہوا نہ ہوا۔ وہ بہترین خدمت کرنے والا جس کے مزاج میں اترانا نہ آئے، اور میں سب کچھ ہوں، میری وجہ سے ہوا۔ جب بندے کے من میں، جب بندے کی طبیعت میں یہ بات آ جائے تو اللہ جل شانہ اس سے کہیں خدمت چھین نہ لے۔ جب اترانا آئے کہ میں کر رہا ہوں، اور شیطان یہ چیزیں اندر لاتا ہے، یہ چیزیں شیطان اندر لاتا ہے، آتی ہیں، ان سے بچنا پڑے گا۔ جیسے گاڑی کو روڈ پہ لے جا کے گڑھوں سے بچتے ہیں، کنکر سے بچتے ہیں، چھینٹوں سے بچتے ہیں، ٹکراؤ سے بچتے ہیں، فٹ پاتھوں سے بچتے ہیں، رکاوٹوں سے بچتے ہیں، کہتے ہیں سوار اور سواری حفاظت سے منزل تک پہنچے۔ ایسے اللہ والو، ہم نے خدمت والی جو سواری ہے اور گاڑی ہے، اس کو بھی ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچا کے قیامت تک کی منزل اللہ کی رضا تک پہنچانا ہے۔ ہمارا مطلوب اللہ کی رضا ہو۔ تارک دے ہی کچھ نہیں سکتا، کیا کر سکتا ہے؟ بھکاری ہے، اور بھکاری کو کیا دے سکے؟ تو ہمارا مطلوب اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ فرنیچر بہت اونچے ہو جائیں، نیٹ کا نظام، اس کا کمرہ ایسا ہو جائے بندہ دیکھ کے حیران ہو، اور دیکھنے دکھانے والے کچھ ہی نہ ہوں۔ میں ایک بندے کے کمرے میں گیا، کمرے میں گیا، اس نے نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے سارا نظام۔ مولانا ولید میرے ساتھ تھے، ہمارے اور سوتے بھی ساتھ تھے۔ اس کے جا کے نظام کو جب دیکھا، اس نے کمروں کو ایسا سجایا ہوا ہے اور ایسا اس میں لیٹسٹ نظام لگایا ہوا ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ لاکھوں سے زیادہ اس کے اندر بس ایسے جیسے پانی کی طرح آیا ہوا ہے، خوبصورتی ایسی، کمال ایسا۔ اور پھر اس نے کمپیوٹر کھولا اور اس پہ لگایا تو یہ کیا لگا کہ اس کے سامنے عورتیں، لڑکیاں، مرد ناچ رہے ہیں اور وہ گا رہا ہے۔ کہنے لگا جی 2011 سے یہ میں نے شروع کیا۔ کیوں جی؟ انہوں نے یہ بتایا 11 سے میں نے یہ شروع کیا، اور میری ہائے نکل گئی۔ میں نے کہا ہم نے بھی 11 سے شروع کیا تھا، اور 11 سے شروع کرنے کے بعد اب تک اس کو لائک کرنے والے کوئی 40، 50، 60 ہزار آدمی ہیں، کم بیش اندازہ ایسے ہوگا۔
لیکن وہ دن رات اپنی محنت پہ لگا ہوا ہے. ہمارے دل میں اس کے لیے حقارت نہیں آئی تھی، کمی نہیں آئی تھی. یہ سبق ہمارے مرشد نے پہلے دن سے ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا. ہمارے دل میں اس کے لیے پیار آیا، محبت آئی، فکر مندی آئی، احساس آیا. ہمارے دل میں حقارت نہیں آئی، اور کبھی آئے بھی نہ، کبھی آئے بھی نہ. آپ بھی ایک محنت کر رہے ہیں. اس وقت جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے نیٹ کے کمرے میں، دیواروں پہ پینٹ نہیں ہے، الماریاں جو ہے سامنے ٹوٹی ہوئی ہیں، اور کوئی چیزوں کا ربط نہیں، لیکن عالم میں ایک ربط ہے، پورے ورلڈ میں ایک آواز ہے، اور کروڑوں کروڑوں انسانیت، لاکھوں انسانیت اللہ کے نام، مدینے والے کا نام، صحابہ اہل بیت کی برکات اور اولیاء کی ادب اور مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل، مسائل اور الجھنوں کے لیے سہولتیں، آسانیاں یہ پا رہے ہیں. الحمدللہ و شکر للہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، یہ تو نے ہی کیا. مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں. ہم بے بسوں کی خدمت کا ذریعہ، ہم بے بسوں کو خدمت کا ذریعہ تو نہیں بنایا. یہ تیرے کرم سے ہوا، یہ تیرے فضل سے ہوا، یہ تیری عطا سے ہوا، تیری رحمت اور برکت سے ہوا. مولا ہم نے کچھ نہ کیا، نہ کر سکتے ہیں، یہ تیرے کرم سے ہوا ہے، آئندہ بھی تو ہی کرے گا. سدا نظر اللہ پہ ہو. بھیڑ بنے والی خدمت، جو بھیڑ بن کے خدمت ہوتی ہے نا، وہ خدمت بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ خدمت بہت عجیب ہوتی ہے. بھیڑ کا سر سدا نیچے ہوتا ہے، بھیڑ کا سر سدا نیچے ہوتا ہے. اور جو یہ خدمت ہے وہ خدمت کوئی انوکھی خدمت ہے. یہ خدمت ہماری طبیعتوں میں گھلتی ڈھلتی چلی جائے، اور یہ خدمت ہمارے مزاجوں میں پھیلتی چلی جائے، اور ہمارا من، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج اس خدمت میں ایسا ہو کہ بس دنیا اور آخرت کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں اس خدمت کے ساتھ اللہ ہمیں دے گا. اور اللہ دے رہا. سچ پوچھیں، ابکری کے جس شعبے کی خدمت کرنے والا کوئی بھی خلوص سے خدمت کر رہا، اللہ دنیا میں نیٹ اور نقد اس کے ساتھ مدد کر رہا، اس کے کام بنا رہا، اللہ اس کی حفاظتیں کر رہا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا، اللہ اس کی مشکلیں حل کر رہا، اور اللہ اس کے مسائل کو دور کر رہا. اس کے قرضے، اس کی زندگی کی نحوستیں، اس کی بیماریاں، اس کے جادو، اس کی بندشیں، اس کے مسائل، مشکلات، اس کے اثرات، زندگی کے کوئی بھی زندگی کا نظام ہے، اللہ کر رہا. میرے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 30، ہزاروں مثالیں. اللہ ہماری ضرورت پوری کر رہا. ہمیں لوگوں سے سبق لینا چاہیے. اللہ ہماری بھی ضرورت پوری کر رہا، اور ہر خدمت والے کی ضرورت پوری ہو کے رہتی ہے. جو کر ہی اللہ کے لیے رہا تو اللہ کسی کا احسان اپنے ذمے نہیں رکھتا. اللہ اس کا احسان ضرور دیتا ہے. کیوں؟ کائنات میں سب سے بڑی غیرت والی ہستی میرا خود رب ہے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی شخص ہو نہیں سکتا. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، اتنا حیران ہوتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے دکھیارے ایسے ہیں، اور کتنے غم کے مارے ایسے ہیں، اور کتنے پریشان ایسے ہیں جن کے مسائل اللہ نے حل کیے اور جن کی پریشانی اللہ نے دور کی. میرے پاس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ یہ خدمت تیرے لیے کرتے ہیں، یقیناً کہ تو انہیں صلہ دیتا ہے اور تجھے دینا بھی چاہیے، تیری شفقت بھی ہے. ہمارا کوئی تیرے پر زور نہیں، لیکن تیری شفقت ہے، تو دے دیتا ہے. یہ تیری کریمی ہے، تیری شان رحمت ہے. اللہ ان بندوں کو دے دیتا ہے. کتنے مسائل اور کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیتا ہے. تو آج کے بعد آپ جتنی بہنیں بھی اور جتنے بھائی بھی میری آواز سن رہے ہیں اور میری بات کو توجہ سے لے رہے ہیں، آج کے بعد ایک فیصلہ کریں کہ اپنی خدمت بڑھانی ہے، اپنے جذبے بڑھانے ہیں، اور اپنی خدمت اور جذبوں کو اور زیادہ شوق دلانا ہے، اور زیادہ. جیسے کوئی لذیذ چیز ہوتی ہے نا، لذیذ چیز، ہاں تو لذیذ چیز کو پیٹ بھی بھر جائے تو پر منہ نہیں بھرتا، آنکھیں نہیں بھرتی، بندہ کھائے جاتا ہے. میں ایک دفعہ ایک جگہ تھا تو ایک لذیذ چیز سے ایک بندہ کھائے جا رہا، آخر کہنے لگا ہٹا لو میرے آگے سے، ہٹا لو.
تو ہٹ جا، کہہ رہا میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں ہٹوں گا، اس کو ہٹا لو، میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں ہٹوں گا، تم اس کو ہٹا لو۔ لذیذ چیز جو ہے خدمت ہمارے لیے لذت سے زیادہ لذیذ چیز بن جائے، اس میں 100 تکلیفیں، 100 ناگواریاں، 100 ناگواریاں، پھر کہہ رہا ہوں 100 ناگواریاں آئیں، 100 ناگواریاں آئیں، پر خدمت ہمارے لیے لذیذ سے لذیذ چیز بن جائے، عظیم سے عزیز چیز اور مقدس سے مقدس چیز بن جائے، اور خدمت کا جذبہ ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور خدمت کا جذبہ ہمارے اندر اور من میں پھیلتا پھولتا چلا جائے، اور خدمت کا جذبہ بس یہ اللہ مجھ سے لے لے، یہ اللہ مجھ سے کرا لے، یا اللہ تیری مہربانی، اللہ تو مجھ سے مجھے قبول کر لے اور یہ خدمت کا ذریعہ مجھے بنا دے۔ اس کے لیے محنت بھی کرنا، اللہ سے مانگنا بھی صحیح، محنت بھی کرنا، اللہ سے مانگنا بھی صحیح، محنت بھی کرنا، اللہ سے منوانا بھی صحیح۔ اللہ پھر اس کو ذریعہ بناتا ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ جل شانہ سے منواتا ہے، اللہ اسے ذریعہ بناتا ہے، اور پوری انسانیت کے دکھوں کے دور کرنے کا، غموں کے دور کرنے کا، مسائل کے حل کرنے کا، پریشانیوں کے دور کرنے کا، مشکلات کو اللہ پاک دور، اس کو انسان کو اللہ ذریعہ بناتا ہے، اور اللہ اس کے انسان کو ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ اس کے دکھ درد، اس کی پریشانیاں، اس کے مشکلات اور اس کے مسائل ٹل جاتے ہیں، اللہ اس کو ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، ہر خدمت والا اللہ سے یہ منوائے، اللہ میں مر جاؤں گا، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، پر مجھے خیر کا ذریعہ بنا دے، اللہ مجھے شر کا ذریعہ نہ بنانا، اللہ مجھے خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، اللہ مجھے خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، شر کے لیے میں تالا بن جاؤں، پوری انسانیت کو میں خیر پہنچا دوں، پوری انسانیت کے دکھ درد دور ہو جائیں، پوری انسانیت کے مسائل مشکلات حل ہو جائیں، اور پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت کا نظام سنور جائے۔ مولا تو مجھے اس کا ذریعہ بنا دے، تو مجھے اس کا ذریعہ بنا دے، تو خیر کا ذریعہ اللہ تو مجھے بنا دے۔ بس یہ ہماری طبیعتوں میں اور ہمارے مزاجوں میں یہ چیز ایسے اندر کھل جائے، اندر یہ چیز ہماری جیوں میں اتر جائے، اور ہماری طبیعتوں میں کبھی خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں، سدا لبیک کہیں سعادت سمجھیں، اور کبھی خدمت کے کرتے ہوئے جو ناگواری آئے اس ناگواری کو اپنے لیے راحت کا، آخرت کی دنیا کی پریشانیاں حل ہونے کا سامان سمجھیں۔ جو خدمت کے نام پہ ٹھوکریں کھاتا ہے نا، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن کی ٹھوکروں سے اس کو بچائے گا، اللہ حشر کی ٹھوکروں سے اس کو بچائے گا، اللہ بھوک اور افلاس کے دنیا کی ٹھوکروں سے اس کو بچائے گا، اور انشاءاللہ اللہ ذلت کی ٹھوکروں سے، اور اللہ قلت کی ٹھوکروں سے، اور اللہ علت کی ٹھوکروں سے اس کو بچائے گا، جو خدمت کے نام پہ تھوڑی سی ناگواریاں برداشت کر لے۔ جتنے ہمارے بھائی سن رہے، میں ان کی بیویوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں، سچ بتاؤں مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنی بہنیں میری بات پوری دنیا میں سن رہی ہیں، میں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے شوہر کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے بیٹے ہیں تو اللہ کی برکت سے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا گھرانہ خوش قسمت گھرانہ ہے اللہ والو، کیا آپ کا سارا گھر یا گھر کا کوئی ایک فرد اللہ جل شانہ نے اس خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ میں آپ کے گھروں کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کی نسلوں کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کی نسلوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک ہے نیک ہونا، ایک ہے لوگوں کی نیکی کا فکر کرنا، ایک ہے اپنا غم ٹلوا لینا، ایک ہے کروڑوں انسانیت، اربوں انسانیت کے غموں کے ٹلوانے کے لیے ذریعہ بن جانا، یہ خدمت ذریعہ ہے۔ اور ایک ہے میرا جادو ٹوٹ جائے، ایک ہے یا اللہ سب کا ٹوٹ جائے، ایک ہے جنات اور شیاطین کا شر مجھ سے دور ہو جائے، ایک ہے اللہ ساری انسانیت سے دور ہو جائے، اور ایک ہے میرے دکھ کے کانٹے چنے جائیں، ایک ہے یا اللہ ساری انسانیت کے دکھ کے کانٹے چنے جائیں، اور ایک یہ ہے میرا گھر، میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا شوہر، میری بیوی، میری دولت، میری شہرت، میری عزت، میری دنیا، میری بیماری، میرا دکھ، میرا غم اور میری تکلیف، اور ایک ہے ساری انسانیت کے غم اور دکھ اور تکلیفیں۔
یہ ایک بہت بڑا عزم ہے، یہ عام انسان کے بس کا کام نہیں، یہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی کے پلیٹ فارم پہ یہ سعادت دی ہوئی ہے، یہ سعادت دی ہوئی ہے۔ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے خدمت کریں، سوچیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ہے اپنی کے پلیٹ فارم پہ کروڑوں صفحات، لاکھوں کروڑوں انسانیت تک ایک پیغام آپ کا پہنچ رہا ہے، اور مخلوق خدا کو اللہ پاک سکھ سے رہنا، راحت سے رہنا نصیب کر رہا۔ میرے پاس کتنے واقعات آئے کہ میں اپنے آفس میں کرپشن کرتا تھا اور میں 2 نمبری کرتا تھا، درس سن کے، اعمال کر کے اب میرے اندر احساس پیدا ہوا کہ نہیں، دکانداری اب ختم، اب ایمانداری شروع۔ کتنے معاملات۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرے پاس، میرے باس نے بھیجا کہ جا کے اسٹیشنری کا سامان لے آ، اور میں نے ایک ایک پیسہ اس کو بچا کے لا کے دیا۔ مجھے کہنے لگا پہلے تو یہ پیسے تھوڑے پڑ جاتے تھے جو پہلا بندہ تھا، تو کوئی مال سستا لے آیا ہے، 2 نمبر مال لے آیا ہے۔ انہوں نے کہا سر یہ مال ہے دیکھیں، بس میں نے اس میں سے لیا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا کچھ ایسا، اس نے مجھے دیکھتا رہا، پھر پوچھا یہ تبدیلی تیرے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ انہوں نے کہا میری نسبت تسبیح خانے سے ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے میرے مالک نے کہا کہ ڈیزل لے آ جنریٹر کا، اس نے کہنے دی مجھے کہ یہ جنریٹر کا ڈیزل بھروا کے لیا۔ میں نے جتنا ڈیزل آتا تھا وہ بھروا کے اس کو دے آیا۔ اس نے بل دیکھا، اس نے کہا تو نے کہنے فل نہیں بھروائی؟ سر فل بھروائی ہیں۔ اس نے جا کے ہلایا، چیک کیا، اس نے کہا یہ اتنے ہزار کا فرق آ رہا ہے، پہلے تو اتنے ہزار زیادہ ہوتا تھا ماہانہ جو ڈیزل آتا تھا اس کا جنریٹر کا، آج اتنا ہزار، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو ایسے بھروایا۔ اس نے بل دیکھا، وہ سمجھ گیا، خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ بار پھر مجھے دیکھا، آزمایا، پھر کیا کیا، ایک دفعہ ایک بڑا سارا نوٹ اپنے آفس کی ٹیبل کے پیچھے ڈال دیا، اور میں صفائی کرتا تھا، میں نے وہ نوٹ اٹھا کے پیپر ویٹ جو ہوتا ہے ٹیبل کا پیپر ویٹ اس کے نیچے رکھ دیا۔ وہ آیا، اس نے آلریڈی اس نوٹ کی فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی تھی تاکہ جیب میں سے نکالوں تو یہ نہ کہے کہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ میں نے پہلے فوٹوگرافی ہوئی تھی، فوٹو کاپی کرا کے نا اس نوٹ کی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ نوٹ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا سر نیچے پڑا تھا میں نے اٹھا کے۔ اچھا کوئی بات نہیں، میرا گر گیا ہوگا۔ اس نے مجھے آزمانا شروع کیا، ایک دفعہ بلا کے کہنے لگا تیرے اندر تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ اس نے سر کون سی؟ کہا ایمانداری والی۔ اس نے کہا جی وہ تسبیح خانے جاتا ہوں۔ کہ وہ کیا ہوتا ہے تسبیح خانہ؟ نہیں آپ کہیں تو اب کمپیوٹر میں کھولو میں تسبیح خانہ؟ ہاں کھولو جلدی کرو۔ کہنے لگا ساری میں نے اپنی کی ویب سائٹ کھولی اور اس کو دکھایا۔ انہوں نے کہا یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ ایسے نہیں، چکھے سے پتہ چلے گا، یہ تو چیز چکھنے سے پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہنے لگا میرے باس نے درس کرنا شروع کیے، اعمال پہ آنا، چھوٹے چھوٹے ٹپس، چھوٹے چھوٹے وظیفے کرتے کرتے اس کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی کہ ایک دفعہ اس کی بیوی، میں بھی گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور ان کی فیملی کو میں لے کے جا رہا تھا، اور کہنے لگے بیوی پریکٹیکلی میرے پاؤں پڑ گئی اور رو قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر میں یہ تو عیب تھا، یہ تھا میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت، اور تیری وجہ سے میرا شوہر ایسا ہو گیا ہے کہ میں نے شادی کے 22 سال کے بعد اپنے شوہر کو دیکھا ہے۔ شادی کے 22 سال میرا شوہر تھا لیکن میرا نہیں تھا، کوئی اوروں کا شوہر تھا۔ اللہ والو، میں کتنے واقعات بیان کروں آپ کے سامنے، میں کتنی کہانیاں بیان کروں، میں کتنے مشاہدات بیان کروں۔ چلو یہ میرے واقعات مشاہد من گھڑت ہوں گے، لیکن معاشرے میں ابکری کے نام پہ پھیلی ہوئی ہمیں ہزاروں حقیقتیں، لاکھوں حقیقتیں، ان کو آپ کہاں جھٹلا سکتے ہیں؟ ان کو کہاں جھٹلائیں گے؟ جس گھر میں ابکری جاتا ہے، صرف ابکری جاتا ہے، میرا درس نہیں جاتا، ایک حیرت انگیز انقلاب آتا ہے۔ جہاں درس جاتا ہے، اور میں تو عالم حافظ قاری نہیں ہوں، سوچیں میری ٹوٹی پوٹی آوازیں، بے ربط جملے، بے ترتیب انداز، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، سارے قرآن اور حدیث کے بیان کرنے میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آپ اس کا ذریعہ ہیں، گھروں میں لگی آگ کو بجھانے، گھروں میں لگی آفت کو بجانے کا ذریعہ
کون ہے یہ خدمت والے؟ یہ خدمت والے، یہ پوری دنیا میں خدمت والے، آپ اس کا ذریعہ ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہاں، جن جن فیملی کے نام لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ کے ذریعے سے انسانیت میں چین آ رہا، سکون آ رہا۔ مجھے کئی بے شمار لوگوں نے کہا پہلے ہمارے مزاج میں، کہنے لگا میں کراچی کی فلاں مسجد ہے، فلاں صاحب ہے، صرف انہی کے پاس میں جمعہ پڑھتا تھا اور وہ کہتے تھے بس مسلمان ہم ہیں، باقی سب رگڑا۔ کہنے لگے میرے مزاج بھی وہی بن گیا تھا۔ جب سے درس سننا شروع کیا میرے اندر ایک تبدیلی آئی، اور تبدیلی ایسی آئی، میں کہتا ہوں نا 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 نا، یہ سارے کشکول کے ہمارے ہیں، کھوٹے بھی کھڑے بھی، سب میرے ہیں، سب میرے ہیں، سب میرے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس سعادت سے جوڑے رکھے، کسی بے ادبی، کسی بے قدری کی وجہ سے اللہ مجھے بھی آپ کو ان راہوں سے جدا نہ کر دے، ہاں اس سے ہٹا نہ دے۔ اللہ میری نسلوں کو بھی جوڑے رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی جوڑے رکھے۔ اللہ قیامت تک کی نسلوں کو بس ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ ہمارے جذبوں کی حفاظت کرے، ہاں خدمت والے ہر وقت اپنے جذبوں پہ نظر رکھیں۔ اللہ ہمارے جذبوں کی حفاظت کرے اور ہماری نیتوں کی حفاظت کرے۔ بس لگے رہو، بڑھے چلو، اپنے قدم بڑھائے چلو، عظمتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور سچے اور مضبوط جذبوں کے ساتھ۔ ایسا مضبوط جذبہ ہو، کوئی اعتراض، کوئی تنقید، کوئی تنخیص، کوئی تردید، کوئی تقابل اور کوئی اندر کا ٹوٹا جذبہ ہمیں ان راہوں سے نہ ہٹا سکے۔ مجھے بعض اوقات بہت خدمت کرنے والا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو، میں اس کے لیے بعض اوقات تڑپنا شروع کر دیتا ہوں کہ کتنے میری نظروں نے دیکھے ایسے بندے جو میرے ساتھ قدم بہ قدم ہوتے تھے، آج نظر ہی نہیں آتے۔ اے اللہ اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے اور اللہ سارے کہو اللہ اخلاص بھی دے اور استقامت بھی دے کہ اللہ استقامت دے اور جوڑے رکھ، اللہ سنبھالے رکھ، اور اللہ ہماری طبیعتوں کو مائل کیے رکھ۔ دعا مانگو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بس کرم کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، ایمان اور ہدایت کے فیصلے فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہماری طبیعتوں کو مائل کر دے اپنی رضا کی طرف اور اپنے حبیب کی غلامی کی طرف، ہماری طبیعتوں کو مائل کر دے اپنی محبت اور اپنے شوق کی طرف، اپنے سچے ذوق کی طرف، اور ہماری طبیعتوں کو مائل کر دے، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے۔ خدمت کرنے والوں کے گھروں کی، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں اور ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی آخرت موت اور قبر کی حفاظت فرما، اور اللہ ان کو دنیا کے دکھوں تکلیفوں مشکلات سے نکال دے، اللہ ان کی دل کی دنیا بھی بدل دے، ان کے گھر کی دنیا بھی بدل دے، اور جو رکاوٹیں ہیں مولا تو دور کر دے، عافیت فرما دے، اللہ ان کو عافیت سے جوڑ دے، عافیت ان کے قریب کر دے۔ نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔